وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے یعنی مدینہ آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اس دوران جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں اور وہاں سے براق پر بیٹھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس یہ کہاں ہے؟ یہ فلسطین میں، یعنی مکہ مکرمہ سے اٹھا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا تھا۔ پھر وہاں پر تمام انبیاء کرام جمع ہوتے ہیں بیت المقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرتے ہیں، یعنی ان کی امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھانے کے بعد سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات چیت ہوتی ہے اور وہاں پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی جاتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سفر میں تحفے میں عطا کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت اتنی زیادہ طاقت نہیں رہ سکتی، پھر بار بار سفارش کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور کم کرانے کی درخواست کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں یہ 5 نمازیں جو ابھی ہم ادا کرتے ہیں، یہ 5 نمازیں اس وقت ملتی ہیں۔ اس وقت سے نماز ہم تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی امامت کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنی آدم کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر کہا انا سید ولد آدم، بنی آدم کا میں سردار ہوں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو کہ تمام انبیاء کرام کے اور پورے بنی آدم کے سردار ہیں۔ دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ وہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز اتنا محترم بھی شان عبادت ہے کہ دوسری عبادت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں بلایا، عرش کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر نہیں بلایا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر اپنے پاس بلایا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اس لیے نماز کا ہمیں حد تک اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی بھی نماز زندگی میں ایک وقت بھی ہمیں ترک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ترک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کی چیز کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں کہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز ہی ادا کرنا چھوڑ دیں تو ایک کافر کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فرق کی چیز نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں نماز کا حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں بلکہ 7 جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ 1-2 جگہ پر نہیں بلکہ 7 جگہوں پر یہی آیت اللہ نے نازل کی ہے اس مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ احادیث کے اندر بے شمار احادیث کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کفار و مشرکین کے اندر یہ عقیدہ منتشر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نادانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ عرش پر مستوی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ایک خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہو رہا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے ایک لونڈی آزاد کرنی ہے
تو آپ مجھے کوئی مؤمنہ لونڈی بتائیں جس کو میں آزاد کر سکوں. وہ خاتون گزر رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ وہ خاتون پڑھی لکھی نہیں تھی, اشارہ کرتی ہے آسمانوں کی طرف, اپنی انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی ان کا جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, آسمانوں کے اوپر. دوسرا سوال اللہ کے رسول ان سے کیا کرتے ہیں, من انا, میں کون ہوں. یعنی اگر ہمیں کسی کے ایمان کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جانکاری چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, تو یہ دو سوال آپ نے کافی سمجھا. اس کے ایمان اور کافر, مومن اور کافر ہونے کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرف دو سوال کیا. پہلا, اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور میں کون ہوں. دوسرے سوال کے جواب میں کیا فرماتی ہے وہ کہ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو جوابوں پر ان کے ایمان کی گواہی دیتے اور کہتے ہیں کہ فإنها مؤمنہ, اس لونڈی کو تم آزاد کر سکتے ہو, یہ مؤمنہ لونڈی ہے. یعنی یہ عقیدہ منتشر تھا کفار و مشرکین کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے, جس کا اس خاتون نے انکار کیا اور قرآن کا عقیدہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور آپ نے اس پر ان کی گواہی دی کہ یہ مؤمنہ خاتون ہے, مؤمنہ عورت ہے, اس کو تم آزاد کر سکتے ہو. فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرعون کا قصہ بیان کرتے فرمایا ہے, فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات اطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا. جب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, عرش کے اوپر ہے, تو فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ ایک لمبی سی سیڑھی بنا, میں اس سیڑھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں. اور آخر میں کیا کہتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. یہ فرعون کا کلام ہے جسے اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے کہ میں, فرعون کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, اور فرعون کی تکذیب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. یہ واضح عقیدہ ہے کہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے, اور قرآن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے کو راسخ کیا صحابہ اکرام کے درمیان وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. اگر اللہ آسمانوں پر نہ ہوتا, اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر, اس سے کیا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حمام کے اندر بھی ہے, پیروں کے نیچے بھی ہے. کوئی تصور کر سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ اللہ کی اس طرح توہین کرے کہ ہم اپنے پیروں کے نیچے بھی اللہ کو تصور کریں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا. نازل کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو اس کو نازل ہونا, اترنا کہتے ہیں, اور نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو اس کو چڑھنا کہتے ہیں, اس کو اترنا نہیں کہتے. اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. آپ سوچیں کہ قرآن اتر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جا رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ آسمان کے اوپر لے جایا جا رہا ہے. یہ سب کیا کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے, عرش کے اوپر ہے, لیکن اس کا علم ہر جگہ پر ہے. عرش کے اوپر رہتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے, یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بات کھٹکتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کا عقیدہ, یہ حدیث کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن اس کا علم ہر جگہ پر ہے. یعنی ہم کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اس کی خبر رہتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری ہر کہی بات کو, یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی بات کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کا عقیدہ. بہت سارے لوگ نادانی میں ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. یہ اس کلام سے بچنا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن عرش پر ہوتے ہوئے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, جانتا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا, معراج کا واقعہ, کفار و مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا کہ اس طرح آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا, اور ان پہ ایک موقع ہاتھ لگا کہ ابھی ابوبکر صدیق کے پاس جاتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیتے ہیں اور ہر بات کی تصدیق کر لیتے ہیں. یہ واقعہ تو کوئی عقل مند تصدیق نہیں کر سکتا. ایک رات میں کیسے کوئی مکہ سے فلسطین تک جائے, فلسطین سے ساتویں آسمان پر, عقل مند تو اسے جھٹلا دے گا. تو یہ بہت اچھا موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کے پاس جائیں. جب ان کے سامنے بیان کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے, تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے نہیں سنا تھا, کفار و مشرکین سے سن رہے ہیں
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً یہ سچ ہے. یہ ہے ایک مومن کا کتاب و سنت پر سچائی اور تصدیق کہ کس طرح وہ کتاب و سنت کی تصدیق کرتا ہے. ہمارا ایمان بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اس لیے ابوبکر صدیق کا لقب صدیق پڑا ہے کہ کتاب و سنت کی تصدیق کرنے والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی جہاں تک بات آئے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے سامنے اپنے عقل و قیاس سے کسی چیز کو انکار نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.